بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کا مندرجہ ذیل بیان 29 رجب 1384 ہجری مطابق 3 دسمبر 1964 بعد نماز فجر بنگلے والی مسجد دلہی میں ہوا۔ یقین کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق عنوان سے ہوا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نماز کو جاندار بنانے کے لیے اس سے پہلے یقین کو بنانا پڑے گا۔ یہ یقین رکھ کر نماز پڑھنا ہے کہ زمین و آسمان کے ساتھ تمام مخلوقات میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ آسمان و زمین کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے۔ اب عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، تو اب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوئی تو ساری قوم و حکومت تمہارے قدموں پر گرے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب خدا کے اعتبار سے مسائل حل ہوں، جب خدا کے اعتبار سے مسائل ہوں، اور سارے مسائل جب غیر خدا سے ہٹا کر خدا کے اعتبار سے جب محنت پر عمل ہو جائے، جب آدمی کو اللہ کے رخ پر نماز ڈال دے تو کامیابی ہوگی۔ جب حکومت ہم کو پریشان کرے تو حکومت کا مقابلہ نہ کرے بلکہ نماز پڑھ کر اللہ سے کہیں، تو ہر مسئلے کو اللہ تعالی نماز کے ذریعے سے حل فرما دیں گے۔ تو نماز کو بنانے کے لیے پہلے یقین پر محنت کرنی ہوگی۔ جس پیشے میں یقین کرنا ہوگا کہ کھیتی تجارت سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے ہوتا ہے، جس سے نہیں ہوتا وہ لا الہ، اور جس سے ہوتا ہے وہ الا اللہ ہے، اور جس طریقے پر دیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی حضور کے طریقے پر عمل کرنے سے دیتے ہیں۔ حکومت کا ایک آفیسر تبلیغ میں نکل گیا تو اس نے رشوت چھوڑ دی، اس کی وجہ سے دوسرے آفیسر پر زد پڑی، تو یہ واقعہ ہوا کہ آفیسر اس سے کہتے کہ تو جماعت میں چلا جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں لوٹ آیا ہوں، یعنی جب جماعت میں تو چلا جائے گا تو رشوت ہم لیں گے۔ تیری غیر حاضری کے موقع پر چنانچہ اس کا تبادلہ کر دیا گیا، تو حکومت خود نہیں چاہتی کہ رشوت ختم ہو تو اصلاح کیسے ہو۔ کلمے کے اعتبار سے نماز کی مشق ہے، اس یقین سے نماز پڑھنے سے فرعون ڈوبا ہے۔ آج ہم دنیا کی شکل کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو کامیابی کیسے ہو؟ حالانکہ خدا کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ خدا اپنی قدرت کو دکھائیں، یہ اس وقت ہوگا جب کہ شکلوں سے یقین ہٹا کر نماز پر ہو جائے۔ نماز میں رخ بیت اللہ کی طرف ہے، تو بیت اللہ کی طرف رخ ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ ہوں۔ بیت اللہ مرکز ہے، ایک بلبلے سے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ زمین بلبلے سے نہیں بنی ہے، زمین بلبلے سے نہیں بنی ہے بلکہ خدا کی قدرت سے بنی ہے۔ انسان منی سے نہیں بنا ہے بلکہ خدا کی قدرت سے بنا ہے۔ اس لیے بیت اللہ بنایا کہ انسان کا سلسلہ خدا کی قدرت کی طرف ہو جائے، اس طرف یاد دہانی ہے۔ نماز کی بنیاد خدا کی قدرت پر ہے اور دوسری چیزوں کی بنیاد کائنات پر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ پر ڈال دیا تو زمزم وجود میں آیا۔ زمزم پی کر کامیابی چاہتے ہیں، حالانکہ زمزم پی کر کامیابی جب ملے گی جب زمزم کے ملنے والا یقین حاصل ہو۔ یقین کا رخ پھیرنے کے لیے نماز دی گئی ہے۔ قوم سبا کی زندگی باغوں میں بگاڑ دی، فرعون کو حکومت دے کر بگاڑ دی۔ شکل کے اندر خدا کی قدرت سے ہو رہا ہے، شکل سے نہیں ہو رہا ہے۔ بیت اللہ کو مرکز بنایا ہے، بغیر اسباب کے بنایا ہے۔ بیت اللہ اس کی قدرت کے مظاہرے کی یادگار ہے۔ خدا کی قدرت کا ظہور یہاں سے ہوا۔ تیسرے نمبر پر ابرہہ کا لشکر مکہ میں چڑھا ہے، سب بھاگ گئے۔ پہاڑ پر لوگوں نے کہا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ اس سے ابرہہ کے سردار نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا 100 اونٹ مانگنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا 100 اونٹ مانگنے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، اس کے بارے میں تم نے نہیں کہا، 100 اونٹ کو کہا۔ تو عبد المطلب نے کہا بیت اللہ اللہ کا ہے، اس کو خدا بچائے گا اور اونٹ لوگوں کو بچائے گا۔ تو اس نے اونٹ دے دیے۔ جب فوج آگے بڑھی
تو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی کنکریوں نے ابرہا کا دماغ ٹھنڈا کر دیا اور برباد کر دیا۔ پیداوار کا مسئلہ، پرورش کا مسئلہ، مقابل طاقت کے فنا کا مسئلہ، تحفظ کا مسئلہ، باطل اسکیم چلنے کا مسئلہ، یہ بیت اللہ پر کر کے دکھا دیے تاکہ یقین شکلوں پر نہ ہو بلکہ خدا کی قدرت پر یقین کر کے نماز پڑھیں۔ اب آدمی تجارت پر خوش ہو رہا ہے، اللہ کی اس شکل کو یقین پر آ کر ایک نماز کو چھوڑ کر حکومت کو قدم کے نیچے آنے سے روک رہا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس نے فرعون کو غرق کیا، اور اسی نماز کی برکت سے وادی تیہ میں منّا و سلویٰ نازل ہوئی۔ یہ اس وقت ہے جبکہ نماز خدا کی قدرت کے یقین کی بنیاد پر ہو۔ خدا کی قدرت سے حاصل کرنے کی صورت نماز ہے، جیسے تجارت مال کے حاصل کرنے، حکومت اقتدار حاصل کرنے کی صورت ہے۔ اسی وجہ سے پہلے نماز میں لا الہ والی محنت ہوگی۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ نماز پڑھتا ہوں خدا دیتے ہیں تو اس پر حکومت قدموں پر آئے گی۔ آج اسباب کی شکلوں و صورتیں موجود ہیں، اس وجہ سے خدا کی قدرت پر یقین نہیں۔ مال ہونے اور ختم ہو جانے پر بھی خدا پر یقین ہو۔ اس سے پہلے بتوں کی عبادت کرنے والے اور خدا کی عبادت کرنے والوں کا مقابلہ تھا، لہذا کلمے والا یقین صحابہ کے دلوں میں اترا، نماز تک نہیں اتری، کلمے والا قرآن اترا ہے، پھر نماز اتری۔ اگر کھیتی و تجارت کے بعد نماز دی جائے تو کلمے کا یقین کیسے ہوگا؟ کلمے والے یقین کے بعد نماز ہو تو خدا کی قدرت پر یقین ہوگا۔ کلمہ ہر چیز کی تردید کا نام ہے، اس لیے کلمے کے یقین کی 3 بنیادیں ہیں۔ بت تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، تمہارا محتاج ہے، پھر محتاج سے کچھ نہ ہوگا۔ ہاتھوں کے بنے ہوئے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خدا سے ہوتا ہے۔ پھر جن ہاتھوں سے یہ بت بنے ہیں ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہاتھ سے بنے ہوئے کا انکار کرو۔ جتنی مخلوق بنی ہوئی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ ہماری اصطلاح میں مردہ وجود کو کہتے ہیں کہ وجود تو ہے لیکن اس وجود سے نہیں ہوتا ہے۔ خیر کی مثال کی زندہ ہے تو بھاگ جائیں گے اور مردہ ہے تو نہیں بھاگیں گے۔ اسی طرح ساری مخلوق مردہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیدا کرنے والے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کی مشق کرو، اسی کو بولو، سنو، دعوت دو۔ اس کے بعد نماز کی مشق کرو۔ اس میں پہلے فضائل پر محنت ہوگی کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے پر کیا دیں گے، قرآن پڑھنے پر کیا دیں گے، سورتوں کے پڑھنے پر کیا دیں گے، نفس نماز پر کیا دیں گے، پھر تفصیلی نماز پر کیا دیں گے۔ لہذا ہر مسئلہ نماز پر حل ہوگا۔ خوشحالی نماز پر ہوگی، قحط نماز سے دور ہوگا، حکومت وزارت نماز سے ٹھیک ہوگی۔ نماز کے طریقوں کو معلوم کرنے کا نام مسائل ہے۔ کلمے کی مشق، نماز کی مشق، نماز کے فضائل کی مشق، مسائل کی مشق ہے۔ ایک ہے ذکر کے اعتبار سے کلمے کی مشق، دوسرے یقین کے اعتبار سے مشق ہے۔ خلوت کی محنت ذاکرانہ اور جلوت کی محنت کے ساتھ دایانہ محنت ہے۔ یہ چاروں چیزیں اخلاص کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ان کی مشق کی جائے گی۔ اگر نماز میں کلمے والا یقین، فضائل و مسائل، ذکر و دھیان اور اخلاص ہے تو یہ نماز درست ہے۔ دایانہ زندگی یا تو مشغلے کے ساتھ ہوگی یا مشغلے کے بغیر ہوگی۔ مشغلے کے ساتھ اسی طرح دعوت دو کہ اس کی تردید کرتے کرتے اپنی تردید آ جائے، یہاں تک کہ فوج کی تردید ہوگی، پھر اگر فوج نہیں مانے گی تو وہ مصیبت میں پڑے گی۔ دائی بننے کی صورت یہ ہے کہ نماز سے سب کچھ ہو جائے گا، اس کی دعوت دو، پھر نماز کی برکت سے حرام کمائی نہ ہوگی۔ پہلے وہ نماز تھی کہ بدر میں فتح ہوئی، اس نماز پر خندق میں فتح ہوئی، اس نماز پر قیصر و کسریٰ کے خزانے قدموں میں آئے، اسی نماز سے حکومت تمہاری حفاظت کریں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کامیابی کا یقین کرنا ہے۔ مسجد والے عملوں میں 4 ماہ مسلسل محنت کی جائے گی، پھر مناسبت ہوگی، پھر 4 ماہ کے بعد ترتیب یہ ہو کہ سال میں 1 چلہ، پھر آدھا،
دن خدا کی عبادت مسجد میں اور آدھا دن کاروبار میں۔ یہ صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ نمبر 1، محنت انبیاء کے درجوں میں ہے۔ انبیاء وہ ہیں جنہوں نے محنت کی لوگوں کو کلمہ و نماز پر ڈالا۔ نمبر 2، امت نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا۔ اپنی ذات پر محنت کرنا امت والی محنت ہوگی، دوسروں پر محنت نبیوں والی محنت بھی ہے۔ چل پھر کر محنت پہلے نبیوں کی محنت ہے۔ حضور کی ذات گرامی سے 2 سلسلے چلے ہیں۔ ایک سلسلہ نبوت کا ہے، جس میں کلمہ، نماز، ذکر، روزہ، زکوٰۃ و حج ملا ہے۔ دوسرا سلسلہ ختم نبوت کا ہے کہ اب نبی نہیں آئیں گے، نبی والا کام دے کر گئے، عبادات اپنی ذات سے کرتے ہوئے چل پھر کر لوگوں کو عبادات کی طرف اور پورے دین کی طرف دعوت دو۔ حج کی جان اور روزہ کی جان نماز ہے، تو گویا حج اور روزہ یہ دونوں نماز کو طاقتور بنانے کے لیے آئے ہیں۔ حاجی پر محنت کرنا ہے۔ آج حج وہ کر رہے ہیں جن کے پاس نماز وغیرہ نہیں۔ پہلے حج سے اعمال تھے، آج اعمال کے اعتبار سے حج ختم ہو گیا۔ آج مکہ کو اس طرح کر دیا کہ حاجی عیش کرے، مجاہدے کی لائن پر زندگی نہ پڑے، اسی وجہ سے عیش کے نقشے قائم کر دیے۔ آج حاجی جاتا ہے حج کرنے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حضور کی محنت اور اسوا کی محنت لے کر آئیں گے، بجائے اس کے دنیا کو لے کر آتا ہے، غیر ملکوں کی بنی ہوئی ظلمت کی چیزیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے حاجیوں کے حج کو حضور کے نمونے پر لانے کے لیے محنت کرنا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید گھر ہوگی، اللہ کی عید نماز ہے، خدا کی راہ میں 7 لاکھ عیدوں کا ثواب ملے گا۔